بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی بس دو نام ہیں اور ان کے بیچ فرق صرف تھوڑا بہت طریقے کا ہے، لیکن اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آپ اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت سے بے خبر ہے، کیونکہ شیعہ اور سنی کے بیچ کچھ ایسے بنیادی اختلاف موجود ہے جو صرف عمل تک سیمت نہیں ہے بلکہ عقیدے کی بنیاد تک جاتے ہیں۔ یعنی فرق صرف اس بات کا نہیں کہ کون کیسے نماز پڑھتا ہے یا کون سا طریقہ اپناتا ہے، بلکہ کئی جگہ فرق اس بات تک پہنچتا ہے کہ دین کو سمجھا کیسے جائے، کس کی بات مانی جائے اور اسلامی رہنمائی کا اصل حقدار کون ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ بڑے فرق بتائے تھے، لیکن آج ہم آپ کے سامنے شیعہ اور سنی کے 10 اور ایسے بڑے اختلاف رکھیں گے جن کے بارے میں بہت سے مسلمان جانتے ہی نہیں۔ پہلا بڑا اختلاف حدیث کی کتابوں کا ہے۔ دوستو، قرآن کے بعد دین کو سمجھنے کا سب سے اہم ذریعہ حدیث کو مانا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا اور کن باتوں کو صحیح یا غلط بتایا۔ یعنی اگر قرآن ہمیں حکم دیتا ہے تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا پورا طریقہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ کیسے رکھا جائے، نکاح کے کیا اصول ہے، طلاق کے کیا احکام ہیں، زکوٰۃ کیسے دی جائے اور دین کے بہت سے دوسرے مسئلے حدیث کی روایتوں کی مدد سے سمجھے جاتے ہیں۔ سنی مسلمان دین کے ان مسئلوں کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کچھ خاص کتابوں کو سب سے زیادہ بھروسے مند مانتے ہیں اور انہی روایتوں کی بنیاد پر بہت سے احکام نکالتے ہیں، لیکن شیعہ مسلمان ان کتابوں کو اسی درجے سے نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر روایت بھروسے کے لائق نہیں ہوتی اور ان کے پاس اپنی الگ حدیث کی کتابیں ہیں جنہیں وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی شیعہ بہت سے دین کے مسئلے اپنی روایتوں کی روشنی میں طے کرتے ہیں، جبکہ سنی اپنی روایتوں کی بنیاد پر۔ اب ذرا سوچئے، جب قرآن کے بعد دین سمجھنے کا دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ہی الگ ہو جائے تو پھر بہت سے مسئلوں میں فرق آنا بالکل لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی بار شیعہ اور سنی ایک ہی قرآنی آیت پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اور عمل الگ الگ نکالتے ہیں، کیونکہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے جو روایتیں ان کے پاس موجود ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہی فرق آگے چل کر نماز، روزہ، نکاح، طلاق اور بہت سے دوسرے دین کے مسئلوں میں الگ الگ رائے کی وجہ بنتا ہے۔ دوسرا بڑا اختلاف صحابہ کو دیکھنے کی سوچ کا ہے۔ دوستو، شیعہ اور سنی کے بیچ ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ دونوں صحابہ کو ایک جیسی نظر سے نہیں دیکھتے۔ سنی مسلمان عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کا بہت ادب کرتے ہیں اور انہیں امت کا سب سے بہترین طبقہ مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ سے دین سیکھا، آپ کی باتیں یاد رکھی اور پھر دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اسلام کے شروعاتی دور میں جب مسلمان کمزور تھے، جب جنگیں ہو رہی تھی، جب ہر طرف مشکل حالات تھے، تب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا اور دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اسی وجہ سے سنی روایت میں صحابہ کا ذکر ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن شیعہ نظریہ یہاں الگ ہو جاتا ہے۔ شیعہ مکتب فکر کا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد امت کی رہنمائی کس کے ہاتھ میں جانی چاہیے تھی، اس مسئلے پر بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ ان کے مطابق اس دور میں کچھ ایسے اہم فیصلے ہوئے جو صحیح نہیں تھے۔ اسی وجہ سے شیعہ کتابوں میں کچھ صحابہ کے بارے میں تنقید ملتی ہے اور ہر صحابی کو ایک جیسا درجہ نہیں دیا جاتا۔ یعنی جہاں سنی نظریے میں لگ بھگ تمام صحابہ
بھروسے اور عزت کے قابل مانے جاتے ہیں، وہی شیعہ نظریے میں صحابہ کو الگ الگ دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ یہاں سمجھنے والی اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کچھ شخصیات کے بارے میں رائے کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ پوری شروعاتی اسلامی تاریخ کو دیکھنے کا ایک الگ نظریہ ہے۔ ایک ہی واقعہ، ایک ہی تاریخی گھٹنا، ایک ہی دور، لیکن دو الگ جماعتیں اسے بالکل الگ انداز سے پڑھتی ہے، الگ طرح سمجھتی ہے اور اس سے الگ نتیجہ نکالتی ہے، اور یہی فرق آگے چل کر حدیث، تاریخ، فقہ اور دوسرے بہت سے دین کے مسئلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ تیسرا بڑا اختلاف امامت کے تصور کا ہے۔ دوستو، جب عام مسلمان امام لفظ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں اکثر مسجد کا امام آتا ہے، یعنی وہ شخص جو نماز پڑھاتا ہے، یا کوئی بڑا عالم جو دین کی باتیں سکھاتا ہے۔ لیکن شیعہ عقیدے میں امام کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا۔ شیعہ نظریے کے مطابق امام ایک بہت اونچا اور خاص درجہ رکھنے والا رہبر ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک امام صرف دین بتانے والا انسان نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے چنا گیا لیڈر ہوتا ہے، جس کی رہنمائی اور اطاعت امت کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی اصلی رہنمائی لوگوں کے مشورے یا چناؤ سے طے نہیں ہونی تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے طے کی جانی تھی۔ یعنی ان کے مطابق جس طرح نبی چنے جاتے ہیں، اسی طرح امت کی رہنمائی کے لیے کچھ خاص لوگ مقرر کیے گئے۔ دوسری طرف سنی مسلمان اس بات کو نہیں مانتے۔ سنی نظریے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں جسے اللہ کی طرف سے امت کا خاص مقرر رہبر کہا جائے۔ ان کے یہاں بڑے عالم، فقیہ، رہنما اور امام ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں الہی طور پر چنا ہوا نہیں مانا جاتا۔ یعنی سنی سوچ میں ہر بڑا عالم عزت کے لائق ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے طے کیا گیا غلطی سے پاک رہبر نہیں ہوتا۔ یہی وہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے جہاں سے شیعہ اور سنی کی سوچ کئی دوسرے مسئلوں میں الگ ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جب رہنمائی کا سورس ہی الگ ہو جائے تو پھر دین کو سمجھنے، احکام لینے اور صحیح غلط طے کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امامت کا مسئلہ شیعہ اور سنی کے بیچ سب سے اہم اور بنیادی اختلافوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چوتھا بڑا اختلاف متع نکاح کا ہے۔ دوستو، یہ ان مسئلوں میں سے ہے جن پر شیعہ اور سنی کے بیچ سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ متع نکاح ایسی شادی کو کہا جاتا ہے جو ایک طے سمے کے لیے کی جاتی ہے، یعنی نکاح کے وقت ہی یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کتنے سمے تک رہے گا، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، یا جتنی مدت دونوں طے کرے۔ مدت پوری ہونے کے بعد یہ نکاح اپنے آپ ختم مانا جاتا ہے۔ سنی مسلمانوں کا عام ماننا یہ ہے کہ اسلام کے شروعاتی دور میں کچھ خاص حالات کی وجہ سے متع کی تھوڑے سمے کے لیے اجازت دی گئی تھی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کر دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے سنی فقہ میں متع نکاح کو ناجائز مانا جاتا ہے اور اسے شریعت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف بہت سے شیعہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ متع کی اجازت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آج بھی کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے اور شریعت کے دائرے کے اندر نکاح کی ایک صحیح شکل ہے۔ شیعہ فقہ کے مطابق اگر اس کی شرطیں پوری ہو تو متع ایک جائز رشتہ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح اور رشتوں کے اس مسئلے میں دونوں کے فقہ میں صاف فرق دکھائی دیتا ہے۔ جہاں سنی مسلمان اسے حرام یا ناجائز کہتے ہیں، وہی بہت سے شیعہ مسلمان اسے شریعت کے اندر جائز مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے متع نکاح کا مسئلہ آج تک شیعہ اور سنی کے بیچ سب سے زیادہ چرچا اور بحث والے اختلافوں میں سے ایک بنا ہوا ہے۔ پانچواں بڑا اختلاف اذان کا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی کسی شیعہ مسجد کی اذان دھیان سے سنی ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کی آواز، لہجہ اور کچھ الفاظ سنی اذان سے الگ ہو سکتے ہیں۔
سب سے مشہور فرق یہ ہے کہ بہت سے شیعہ حلقوں میں اذان کے دوران یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، اشہد انا علی ولی اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ سنی مسلمان اس جملے کو اذان کا حصہ نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اذان سکھائی گئی تھی اس میں یہ الفاظ موجود نہیں تھے، اسی لیے ان کے مطابق عبادت کے طے شدہ الفاظ میں اپنی طرف سے کچھ جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ سنی نظریے سے اذان وہی ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، بنا کسی کمی بیشی کے۔ دوسری طرف بہت سے شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ان کے عقیدے کا اظہار ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ حالانکہ شیعہ علماء کے اندر بھی اس بات پر کچھ فرق پایا جاتا ہے کہ اسے اذان کا ضروری حصہ مانا جائے یا نہیں، لیکن عمل میں بہت سی شیعہ مسجدوں میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی بار صرف اذان سن کر ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسجد شیعہ ہے یا سنی، اور یہی بات اس فرق کو اور بھی اہم بنا دیتی ہے، کیونکہ اذان صرف نماز کی پکار نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک مذہبی پہچان بھی بن جاتی ہے۔ جس چیز کو مسلمان دن میں 5 بار سنتا ہے، اگر اسی میں فرق ہو تو وہ معمولی بات نہیں مانی جاتی۔ اسی وجہ سے اذان کا یہ اختلاف صرف کچھ الفاظ کا فرق نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ شیعہ اور سنی پہچان کا ایک کھلا نشان بن چکا ہے۔ چھٹا بڑا اختلاف سجدے کے طریقے کا ہے۔ دوستو، نماز میں سجدہ اسلام کی سب سے اہم حرکتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب مانا جاتا ہے۔ لیکن اسی سجدے کے طریقے میں بھی شیعہ اور سنی کے بیچ فرق دکھائی دیتا ہے۔ سنی مسلمان عام طور پر جا نماز، قالین، چٹائی، کپڑے یا کسی بھی صاف جگہ پر سجدہ کر لیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر جگہ پاک ہو اور صاف ہو تو اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، لیکن بہت سے شیعہ مسلمان سجدہ کرتے وقت اپنے سامنے ایک چھوٹی مٹی کی ٹکیا رکھتے ہیں جسے تربہ کہا جاتا ہے۔ یہ تربہ عام طور پر مٹی سے بنی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ کربلا کی مٹی سے بنی تربہ کو خاص اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور کربلا کے واقعے سے جڑا ہوا مانتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس عمل کو دیکھ کر غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید شیعہ اس مٹی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شیعہ اس بات کو پوری طرح غلط بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، مٹی کے لیے نہیں۔ مٹی کی ٹکیا صرف وہ جگہ ہوتی ہے جس پر ماتھا رکھا جاتا ہے۔ شیعہ فقہ کے مطابق سجدہ ایسی چیز پر ہونا چاہیے جو اصل زمین سے ہو، جیسے مٹی، پتھر یا ایسی چیز جو زمین سے اگے لیکن جسے عام طور پر کھایا یا پہنا نہ جاتا ہو۔ اسی وجہ سے وہ قالین یا کپڑے پر سیدھے سجدہ کرنے کے بجائے تربہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمان اس شرط کو ضروری نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں جگہ پاک اور صاف ہو وہاں سجدہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ قالین ہو، چٹائی ہو یا جا نماز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے دوران یہ فرق بہت جلدی نظر آ جاتا ہے، اور اکثر عام لوگوں کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ حیرت کا کارن بنتی ہے، کیونکہ یہ فرق سیدھے عبادت کے طریقے میں دکھائی دیتا ہے۔ ساتواں بڑا اختلاف نماز میں ہاتھ رکھنے کے طریقے کا ہے۔ دوستو، جب نماز شروع ہوتی ہے اور انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو سنی مسلمان عام طور پر اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، کچھ ناف کے نیچے، اور یہ فرق الگ الگ سنی مسلکوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن شیعہ مسلمان نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، وہ دونوں ہاتھ سیدھے چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں قیام کرتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی طریقہ اہل البیت سے منسوب ہے اور نماز کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت کی روایتوں سے یہی انداز ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ کھلے رکھے جائے۔ دوسری طرف سنی علماء کا کہنا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔
ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ طریقہ روایتوں میں ملتا ہے اور اسی پر صدیوں سے مسلمان عمل کرتے آئے ہیں۔ یعنی یہاں فرق صرف اتنا نہیں ہے کہ ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں، بلکہ اصلی فرق یہ ہے کہ کون سی روایت کو زیادہ صحیح اور مضبوط مانا گیا۔ ایک جماعت اپنے پاس موجود روایتوں کی بنیاد پر ہاتھ باندھتی ہے اور دوسری جماعت اپنی روایتوں کی بنیاد پر ہاتھ کھلے رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی انسان پہلی بار شیعہ نماز دیکھتا ہے تو اکثر سب سے پہلے اسی چیز پر دھیان جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ کھلے کیوں ہیں، کیونکہ نماز ہر مسلمان کی روز کی عبادت ہے، اور جب اسی نماز کے طریقے میں فرق دکھے تو وہ بات لوگوں کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے شیعہ اور سنی کی پہچان سب سے پہلے نماز کے طریقے سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اذان، سجدہ اور نماز میں ہاتھوں کی حالت یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور انہی سے دونوں کے بیچ کا فرق سب سے جلدی سمجھ آتا ہے۔ 8واں بڑا اختلاف خمس کا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام میں مال کی صفائی اور غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم موجود ہے۔ سنی مسلمانوں کے یہاں زکوٰۃ کو سب سے مشہور اور بنیادی مالی فرض مانا جاتا ہے، یعنی جب کسی انسان کے پاس ایک طے حد سے زیادہ مال ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اسے اس کا کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوتا ہے۔ لیکن شیعہ فقہ میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مالی حکم پایا جاتا ہے جسے خمس کہا جاتا ہے۔ خمس کا مطلب ہوتا ہے 5واں حصہ، یعنی کل کا 20%۔ آسان لفظوں میں کہے تو بہت سے شیعہ مسلمان کچھ اس طرح کی بچت، منافع یا خاص عمل میں سے 20% حصہ نکالتے ہیں اور اسے مذہبی فرض سمجھتے ہیں۔ شیعہ فقہ کے مطابق یہ رقم صرف عام دان نہیں ہوتی، بلکہ ایک طے شریعتی حکم کے طور پر دی جاتی ہے۔ یہ مال اکثر دین کے کاموں، مذہبی اداروں، علمی مرکزوں، مدرسوں اور مذہبی رہنماؤں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی بہت سے شیعہ سماجوں میں خمس ان کے مذہبی ڈھانچے کو چلانے کا ایک اہم ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری طرف سنی مسلمانوں کے یہاں عام کمائی اور بچت پر اس طرح کا وہی سسٹم نہیں پایا جاتا۔ سنی فقہ میں زکوٰۃ تو ہے، لیکن روزمرہ کی کمائی یا بچت سے 20% نکالنے کا ایسا عام نظام نہیں ہے جیسا شیعہ فقہ میں خمس کے روپ میں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کے مالی نظام میں کافی فرق دکھائی دیتا ہے۔ جہاں سنی سماج میں زکوٰۃ سب سے بڑا مالی فرض سمجھی جاتی ہے، وہی بہت سے شیعہ سماجوں میں زکوٰۃ کے ساتھ خمس بھی مذہبی نظام کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین کے کام کیسے چلائے جائے، مذہبی اداروں کو کیسے سنبھالا جائے، علمی مرکزوں کو کیسے مضبوط کیا جائے، ان سب میں سے دونوں کا طریقہ کئی جگہ الگ دکھائی دیتا ہے۔ 9واں بڑا اختلاف مذہبی رہنمائی کا سسٹم کا ہے۔ دوستو، شیعہ اور سنی کے بیچ ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ دونوں میں دین کی رہنمائی کا طریقہ الگ ہے۔ سنی مسلمانوں کے یہاں پوری دنیا کا کوئی ایک ایسا عالم یا رہبر نہیں ہوتا جس کی بات ہر سنی پر ماننا ضروری ہو، بلکہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ علماء ہوتے ہیں، الگ الگ مدرسے ہوتے ہیں، الگ الگ مفتی ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے بھروسے کے عالم سے دین سیکھتے ہیں۔ کوئی کسی خاص مدرسے کے علماء کو مانتا ہے، کوئی کسی دوسرے عالم کو، اور کوئی اپنے علاقے کے مفتی سے مسئلے پوچھتا ہے۔ یعنی سنی دنیا میں دین کی رہنمائی ایک ہی جگہ جمع نہیں ہوتی، بلکہ کئی لوگوں اور کئی اداروں میں بٹی ہوتی ہے۔ لیکن شیعہ سماج میں معاملہ کافی الگ ہے۔ بہت سے شیعہ مسلمان بڑے مذہبی علماء کی پیروی کرتے ہیں اور دین کے مسئلے انہی سے پوچھتے ہیں۔ عام آدمی خود ہر مسئلے کا حکم نکالنے کے بجائے اپنے چنے ہوئے بڑے عالم کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ یعنی بہت سے شیعہ لوگوں کے لیے ایک خاص بڑا عالم ان کی دین کی رہنمائی کا مکھ ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شیعہ سماج میں مذہبی رہنمائی زیادہ ترتیب والی اور ایک جگہ جمع ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے شیعہ سماجوں میں بڑے مذہبی علماء کا اثر صرف مسجد یا مدرسے تک سیمت نہیں رہتا،
بلکہ سماج کے بڑے فیصلوں، مذہبی معاملوں اور کئی بار سماجک و سیاسی مسئلوں تک ان کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ یعنی دونوں میں فرق صرف علماء کے ناموں کا نہیں بلکہ پورے دین چلانے اور رہنمائی لینے کے سسٹم کا ہے۔ 10واں بڑا اختلاف محرم اور عاشورہ کو ماننے کے طریقے کا ہے۔ دوستو، 10 محرم شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں اہم دن مانا جاتا ہے، لیکن اس دن کو ماننے کا طریقہ دونوں میں بہت الگ ہے۔ سنی مسلمانوں کے یہاں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ایک اچھا اور ثواب کا عمل مانا جاتا ہے۔ بہت سے سنی اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی یاد سے جوڑتے ہیں اور اسی وجہ سے اس دن روزہ، دعا اور زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی سنی سماج میں عاشورہ کا دن عام طور پر روزے اور عبادت کے دن میں جانا جاتا ہے، لیکن شیعہ مسلمانوں کے لیے یہی دن گہرے غم اور ماتم کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اسی دن کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی تھی۔ شیعہ سماج اس واقعے کو صرف ایک تاریخی گھٹنا نہیں مانتا، بلکہ اپنے مذہبی جذبے اور پہچان کا بہت اہم حصہ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، بہت سے شیعہ علاقوں کا ماحول بدل جاتا ہے۔ جگہ جگہ مجلسیں ہوتی ہے جہاں کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، امام حسین کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کے پیغام پر بات کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر غم منانے کے طریقے اور بھی زیادہ سخت دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ ان طریقوں کے بارے میں خود شیعہ علماء کے اندر بھی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، لیکن اتنا صاف ہے کہ محرم کا جو ماحول شیعہ علاقوں میں دکھائی دیتا ہے وہ سنی علاقوں سے کافی الگ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی دن دونوں کے لیے اہم ہے، لیکن اسے دیکھنے، سمجھنے اور منانے کا طریقہ پوری طرح الگ ہے۔ تو دوستو، جب ان تمام اختلافوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ بات صاف سمجھ آتی ہے کہ شیعہ اور سنی کا فرق صرف کچھ چھوٹے چھوٹے عمل یا رسموں تک سیمت نہیں ہے۔ یہ فرق دین کو سمجھنے کے طریقے میں بھی ہے، اسلامی تاریخ کو دیکھنے کے نظریے میں بھی، عبادت کے انداز میں بھی، مذہبی رہنمائی کے سسٹم میں بھی اور سماجی ڈھانچے تک میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دونوں اپنی الگ پہچان کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ان تمام اختلافوں کے باوجود دونوں خود کو مسلمان مانتے ہیں، دونوں اللہ کو ایک مانتے ہیں، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، دونوں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، دونوں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی ایک طرف بڑے اختلاف موجود ہے، لیکن دوسری طرف کچھ بنیادی باتیں ایسی بھی ہے جو دونوں کو ایک امت سے جوڑتی ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کو سمجھتے وقت جذبات سے نہیں، علم اور سمجھ سے کام لینا چاہیے، تاکہ انسان افواہوں، ادھوری باتوں اور غلط معلومات کی جگہ صحیح جانکاری کی بنیاد پر اپنی رائے بنا سکے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔